بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کی پچھلی نشست کے اندر حضرت علامہ مولانا جناب محمد حذیفہ اشرف صاحب کا آپ سے تعارف کروایا تھا اور ان سے چند علمی سوالات کیے تھے، اس طرح آج کی یہ جو نشست ہے اس کو 26 مئی کے حوالے سے رکھا گیا۔ 26 مئی 1908 کا دن ایک تاریک اور سیاہ باب اس دن بند ہوا اور ہمارا نوجوان اس کے بارے میں شعور نہیں رکھتا۔ اس حوالے سے ہم چند ایک گزارشات اور چند ایک باتیں حضرت علامہ مولانا محمد حذیفہ اشرف صاحب سے پوچھیں گے۔ حضرت صاحب کے ساتھ ہم بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو جو مناظر اسلام کا لقب ملا ہے اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے اور اس کے پیچھے کیا روداد ہے، اگر وہ آپ بتانا پسند فرمائیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ ہماری آواز نوجوان پاکستان تک ہماری بات پہنچاتے ہیں۔ یہ لقب جو میرے ساتھ لکھا جاتا ہے مناظر اسلام، یہ کسی اور نے نہیں بلکہ شیر اہل سنت نے عطا فرمایا۔ امام المناظرین میرے دادا جان حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب نے عطا فرمایا۔ بات بھی کچھ یوں ہوئی، 26 مئی کی تاریخ بھی آ رہی ہے، اسی حوالے سے بات ایسے بنی کہ تقریباً 2 ستمبر تھی، ایک ہم نے کلپ اپلوڈ کیا کہ کیوں مرزا قادیانی کو اور اس کے فالوورز کو آئین پاکستان کافر قرار دیتے ہیں۔ اس پر ایک بندہ جرمنی مربی، ان کا مولویوں کو مربی بولتے ہیں، یہ اس کا جواب آیا، جی میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا جی ضرور، کیوں نہیں، کس تاریخ کو کیا جائے؟ میں نے کہا 7 ستمبر کو کریں گے۔ اللہ اکبر۔ 7 ستمبر کیوں جی؟ میں نے کہا اسی دن پارلیمنٹ میں بتایا تھا قرآن بھی سچا، مصطفیٰ بھی سچے، اور ختم نبوت کے غدار ہیں یہ لوگ۔ ختم نبوت کا جو یہ معنی بیان کرتے ہیں، غداری ہے وہ ختم نبوت سے، اور یہی موضوع ہوگا ختم نبوت۔ تب پارلیمنٹ میں ہوا تھا، آج فیس ٹو فیس ہم بتائیں گے۔ اس نے مجھے ایک دن پہلے کہا جی ٹھیک ہے، سارے معاملات طے ہو گئے۔ ایک دن پہلے پھر رابطہ کیا اور کہنے لگا جی دیکھتے ہیں کل کس کے ہاتھ میں قرآن ہوگا اور کس کی تصدیق کرے گا قرآن۔ میں نے کہا جی ضرور، کیوں نہیں۔ دادا جان نے ساری ذمہ داری میں نے عرض کیا، جا کے بڑے خوش ہوئے، اور ساری انہوں نے کہا تیاری کرو، تیاری کر کے میرے پاس آنا، میں تمہیں بتاؤں گا سب۔ تیاری کی ساری، زور کے ٹائم تقریباً مناظرہ تھا ہمارا، آن لائن تھا، اور تقریباً میں دادا جان کے پاس گیا 12 بجے یا 11 بجے کے قریب۔ میں نے ساری تیاری دکھائی، کہتے دعویٰ کیا ہے تمہارا؟ میں نے کہا سرکار آخری نبی ہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نبوت کا دروازہ کھلا۔ فرمایا رکو، ایسے نہ چلو تم ایسے۔ وہ جو انہوں نے ساری تیاری دیکھی، اس میں ایک حوالہ تھا کہ مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ صرف میں نبی آ سکتا ہوں، نبی علیہ السلام کے بعد صرف ایک نبی نے آنا ہے، وہ میں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند۔ تو دادا جان نے کہا یہاں سے اس کو یہاں سے کر کے پکڑ اور اب پوچھ، میں ثابت کروں گا رسول اللہ آخری نبی، تو ثابت کر مرزا آخری نبی، پڑھ قرآن کی آیت۔ تو پھر یہ گھنٹے کا جو پورا ٹائم تھا تقریباً، ہم مطالبے میں مطالبہ کرتے رہے، آیتوں پہ آیتیں پڑھتے رہے، بتاؤ تو صحیح، نبی علیہ السلام آخری نبی، قرآن فرماتا ہے، حدیث فرماتی ہے، صحابہ کا اجماع ہے اس پر، تو کہ مرزا قادیانی آخری نبی، ایک آیت پڑھ، لیکن فبہت الذی کفر۔ تو بالکل معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر میں گیا دادا جی کے پاس، اماں ابا میرے والدین بڑے خوش ہوئے، خوش ہو کے ساتھ چلے۔ میرے ساتھ موجود تھے برادر مکرم جنہوں نے میری مناظرے میں سب سے زیادہ مدد کی، صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا محمد اسامہ اشرف میرے استاد ہیں، یہ موجود تھے۔ دادا جان کے پاس ہم گئے، انہوں نے ریکارڈنگ سنی، بڑے خوش ہو کے کہنے لگے کی کھائیں گا پھر؟ اللہ عادت تھی جب بھی کچھ خوش ہوتے تو کہتے کیا کھائے گا، مجھے کچھ کھا۔ میں کہا جی بڑا خوش ہوا میں بھی آگے سے، دادا تھے، پھر میں بھی کہا جی بریانی منگاؤ پھر۔ فوری انہوں نے بھیجا اور بریانی فوری آئی، وہ ہم نے کھائی۔ پھر انہوں نے سارا بعد میں سنا، بعد میں کہتے تو تے چل کے دوڑ پیا ہستے۔ شام کو جلسہ تھا، پھر عزیز فاطمہ اسپتال کے ساتھ ہی گلستان کالونی کے ساتھ کوئی محلہ تھا، وہاں تو وہ دوست تھے ہمارے، ان کی طرف وہاں دادا جان نے اس کا اعلان بھی فرمایا، اور وہاں مجھے فرمایا تھا مناظر اسلام۔ اگلے دن ادارے میں کلاس لگی جامعہ میں اپنے، وہاں تمام اساتذہ کو حکم دیا کہ میں بھی آؤں گا اور اس کی دستار بندی بھی کروں گا۔ استادوں نے سب، پھر طبیعت اچانک بگڑ گئی، پھر کہا جی دستار بندی نہیں رکے گی، تمام اساتذہ نے دستار بندی کی، خود نہ تشریف لا سکے۔ پھر میں گیا اوپر حال چال پوچھنے،
تو وہ کہنے لگے یار میں نہیں آ سکا لیکن میں اب تو کر سکتا ہوں نا. وہاں پر بیٹھے دستار بندی کی. میں کہا جی 1 منٹ میں ویڈیو بنوا لا. کہنے لگے ٹھیک. پھر میں ٹوپی دیکھی تھی, ٹوپی پہنی, دستار بندی کی. بڑوں کی کرم نوازی ہوتی ہے, ان کی نظر شفقت تھی. وہ سنتے تھے اولیاء میں اصاغر نوازی کا عنصر بہت بڑا ہوتا ہے, چھوٹوں کو نوازنے کا. وہ اگر سب سے زیادہ دیکھا تو میں نے اپنے دادا جان میں دیکھا, بہت زیادہ تھا. یہاں تک کہ کہاں میں اور کہاں وہ ویڈیو ریکارڈنگ اس چیز کی موجود ہے. باوا چک میں دسمبر کے مہینے میں, ستمبر میں مناظرہ ہوا, دسمبر کو وہ تھا. تو وہاں اس جلسے کے دوران دادا جان نے فرمایا تھا مجھے یہ لگتا ہے کہ مناظرے میں میرا جانشین بنے گا تو یہ بنے. اتنی کرم نوازی تھی ان کی, تو انہوں نے یہ مجھے لقب عطا فرمایا. ناظرین, جس طرح کے ہمیں علامہ صاحب نے بتایا اور ہم بھی ان سے ان کی زندگی میں ملتے رہے, نہایت شفیق استاد کی طرح, شفیق باپ کی طرح وہ ہمیں بھی ڈیل کیا کرتے تھے, اور بڑے آسن انداز میں جو ان سے سوال کیا جاتا تھا اس کا جواب دیا کرتے تھے. تو ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ مرزا قادیانی ہے کون تھا اور اس کے عقائد وغیرہ کیا تھے. ہم علامہ صاحب سے یہ جاننا چاہتے ہیں, علامہ صاحب ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مرزا قادیانی ہے کون اور اس کے عقائد کیا ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جتنا سنگین معاملہ ختم نبوت کا ہے, جتنا نقصان اسلام کو یا پاکستان کی سالمیت کو قادیانیت پہنچا رہی ہے یا پہنچاتی رہی ہے, کسی اور نے نہیں پہنچایا. سب سے زیادہ اس نے اسلام کی جڑ کو ہلانے کی کوشش کی. لیکن ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے مرزا قادیانی تھا کون, مرزا قادیانی ہے کون تھا. یہاں پر ایک لطیفہ ذہن میں آیا, کسی تھیسس میں پوچھا گیا فیصل آباد کی مساجد پر آپ نے تھیسس لکھنا ہے, تو کوئی تھا احمد مغل برادری کا, اس نے مرزا احمد تھا, اس نے مسجد کا افتتاح وغیرہ کیا. اب وہ اللہ کا ولی لکھ رہا ہے تھیسس کے اندر یہ فلاں مسجد فلاں جگہ واقع ہے, افتتاح مرزا غلام احمد قادیانی نے کی. تو ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرزا قادیانی تھا کون. تو آج میں آپ کے سامنے سیرت مرزا بس زبان مرزا بتاتا ہوں, مرزا کی زبانی, کہ اس کا سارا بیک گراؤنڈ. خود کہتا ہے میں 1840 یا 39 میں پیدا ہوا. یہ ہمارے بارڈر کے ساتھ ہی گرداسپور, قادیان گاؤں کا نام ہے, وہاں پر کہتا ہے میں پیدا ہوا. اور اس کے والد, بندہ اپنے والدین سے پہچانا جاتا ہے کہ کتنے نیک تھے اور کتنے بد تھے, یہ جو بھی معاملہ تھا. اپنے والد کے بارے میں کہتا ہے جی پوری زندگی انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی, پوری زندگی انہوں نے نماز نہیں پڑھی, شیعت کی طرف مائل تھے. یہاں تک کہ ایک جگہ یہ بھی ملتا ہے انگریز نے جنگ آزادی لڑی بر صغیر میں, تو آگے کھڑے ہوئے مسلمان اور سکھ, مسلمانوں کو بھی روندا گیا, سکھوں کو بھی روندا گیا. تو اس بندے نے انگریز کو گھوڑے بھی دیے, مدد بھی پوری فراہم کی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, پنجاب پر آئیے, حملہ کیجئے اور پنجاب پر حکومت کیجئے. تو انگریز کے تسلط میں ان کا بھی کچھ آتا. انگریز اتنا خوش ہوا کہ پینشن لگائی ان کی باقاعدہ. ان کے والد اس کردار کے مالک تھے, خود اس کی تحریر ملتی ہے. اور کون اپنی پیدائش کے معاملات اس طرح بتاتا ہے؟ یہ ایسا بندہ ہے, خود اپنی پیدائش کا معاملہ بتاتا ہے. کہتا ہے میں پیدا ہوا تو میرے ساتھ میری بہن بھی پیدا ہوئی. پہلے میری بہن آئی, اس کے سر میں میری ٹانگیں تھیں, اور پھر میں اپنی ماں کی شرمگاہ سے باہر نکلا. یہ کیسا نبی ہے جو اپنا یہ سارا واقعہ بتا رہا ہے؟ تو یہ سارا خود بتا رہا ہے, اور پھر یہ ساری باتیں بھی ہوتی رہیں. پھر آگے بڑا ہوتا گیا. شروع سے کوئی اچھے کردار کا مالک نہیں تھا. باپ بوڑھا ہو گیا, باپ کی لگائی تھی انگریز حکومت نے پینشن, کہ پینشن سے گزارا کرے گا یہ. تو باپ نے کہا جا میری پینشن لے کے آ. پینشن لینے گیا اور بھاگ گیا. پینشن کی رقم تھی ٹھیک ٹھاک, اور پینشن لے کے یہ بھاگ گئے موصول. پینشن لے کے جب بھاگ گئے تو باپ نے پھر جب خرچ ہو گئی رقم, پھر سوچیں اب گھر گیا تو پھینٹی بہت پڑے گی. سیالکوٹ میں یہ بھاگ کر آ گیا, وہاں پر کچھ عرصہ رہا, پڑھنا لکھنا سیکھ گیا. پٹوار پونے کا یہاں پر اس نے امتحان دیا. یہاں پر ایک بات, عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور حکومت کرنی. یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آنے والا مسیح ان عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر حکومت کرنی ہے. اور یہ موصوف پٹواری کا امتحان دیا, بری طرح فیل ہو گئے. پٹواری بھی نہ بن سکے, حاکم انہوں نے کیا بننا تھا.
تو پھر یہ جب ان کی ماں مری، جب ان کی ماں کا انتقال ہوا، پھر یہ واپس گئے. اچھا انہوں نے پڑھتے بھی رہے کئی استادوں سے، بڑے ہو کر سب سے مکر گئے. کہتے میں کسی سے، خود ماننا بھی کہ میں پڑھوں، بعد میں کہنے لگے میں کچھ نہیں، کہ کسی سے نہیں پڑھا. تو یہ بھی ان کا کردار تھا. اکثر عادت تھی غرارے پہنتے تھے، اور اکثر عادت تھی عورتوں والا لباس پہننا. اکثر عادت تھی، ایک دفعہ عقل تو اتنی تھی، راکھ سے روٹی کھانے لگ گیا، پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا ہے. خود اپنی کتابوں میں سب کچھ لکھا. پھر آگے کردار کی یہاں سے آپ بات لگا لیجئے. آتے ہی جب سیالکوٹ سے واپس آئے، پیر بنے. پیر بن کے اعلان شروع کیا، جی میرے پاس اسلام کی سچائی کے اتنے دلائل ہیں، میں مر گیا تو بعد میں نہیں ملیں گی، میں مر گیا تو بات ختم ہو گئی. 50 کتابیں میں لکھوں گا، 50 جلدوں میں آئیں گے وہ دلائل. لوگوں نے پیسے دیے، ایک جلد آ گئی، دوسری آئی، تیسری آئی، چوتھی آئی، بات ختم. قلم بھی بہت موٹا موٹا، دلائل بھی کوئی نہیں پیچھے، ادھر ادھر کی باتیں. یعنی کہ وہ پیسہ لے کے بھی ہڑپ کر گئے. لوگوں نے کہا جی کتاب 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 کتاب. پھر 5واں حصہ اس کتاب کا آیا، اس کی موت کے بعد شائع ہوا. لکھا اس نے زندگی میں تھا، بات صرف اتنی تھی، باقی پیسے سارے کھا پی گئے. یہ کردار کا مالک تھا. تو اچھا ظفر صاحب، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ان کے اوپر اتنا زد و کوب کیا جاتا ہے وہ صرف کردار کی وجہ سے ہے؟ صرف کردار نہیں، اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس شخص نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس شخص نے اپنے آپ کو خود آنے والا عیسیٰ کلیم کیا کہ میں آنے والا عیسیٰ علیہ السلام میں آ چکا ہوں. اس نے پھر آگے ہو کر اللہ تعالیٰ کی شان پر بھی ہاتھ ڈالنے شروع کیے، لیکن اس سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی. اس کے جھوٹے ہونے کے لیے تو صرف اتنا ہی کافی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا، سلاسون کذابون، 30 ایسے جھوٹے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ وہ نبی ہیں، لیکن یاد رکھو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. کردار اگر اس کا اچھا بھی ہوتا بالفرض تو پھر بھی یہ جھوٹا تھا، کیونکہ سرکار نے فرمایا. لیکن ہم اس کو اس لیے کردار بیان کرتے ہیں، نبوت کا دعویٰ تو کرتا ہے، یعنی کہ کردار تو صرف ایک شک ہے نا. اپنا کردار تو دیکھے، باتیں تو دیکھے، کردار تو دیکھے کس طرف جا رہی. علامہ صاحب اس میں بھی رہنمائی فرمائے کہ جیسا کہ آپ بتا رہے تھے اپنی بات میں، اور آپ کہہ رہے تھے کہ اس نے اپنے آپ کو مسیح بھی ڈکلیئر کیا، یہ کس بنیاد پر اس نے اپنے آپ کو مسیح کہنا شروع کیا، اور مہدی اور یہ ساری باتیں جو ہیں اس نے کی، یہ کس بنیاد پر؟ کیا اس کے پاس کوئی علمی دلائل بھی تھے یا صرف اس کی منہ بولی باتیں ہی تھی؟ مرزا قادیانی خود کو مسیح کہتے ہیں. اب نبی علیہ السلام سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ کیا مرزا قادیانی مسیح ہونے کے قابل بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ پیشین گوئی تو نبی علیہ السلام کی تھی نا، جن کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا تھا، ہمیشہ سچ بول. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آنے والے مسیح کا نام عیسیٰ ہوگا. عیسیٰ نام ہوگا، اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی. یا رسول اللہ یہ بھی فرمائیے کہ آنے والے مسیح کی ماں کا نام کیا ہوگا؟ فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. اس وقت میری امت کی شان دیکھنے والی ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے آسمانوں سے، اور مصلی امامت پر کھڑا ہوگا میں مصطفیٰ کا امتی، اس وقت شان دیکھنے والی ہوگی. اب میں پوچھتا ہوں اس کی ماں کا نام کیا؟ چراغ بی بی، اور یہ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام. یہ کیسے ابن مریم بنا؟ یہ کیسے مسیح بنا؟ یا رسول اللہ کہاں پر آئیں گے وہ؟ فرمایا دمشق میں. یہ دمشق کبھی گیا ہی نہیں، پوری زندگی زور لگاتا رہا نہیں گیا. یا رسول اللہ دمشق بھی کتنا بڑا ہے، کہاں آئیں گے؟ یہ سوال جواب تو اپنی سہولت کے لیے بنائے ہیں، حدیث شریف میں سادہ ہے. یا رسول اللہ دمشق کے بارے میں فرمایا مشرقی کنارے پر آئیں گے، اور جامع مسجد میں آئیں گے. یا رسول اللہ کچھ مسجد کے مینارے کا رنگ فرمایا سفید مینارہ ہوگا. مرزا قادیانی کو تو جواب دیتے رہیں گے. اب وہ لوگ ذرا سوچیں جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو غیب کا نہیں پتا. سرکار تو اکیلی چیز بتا رہے ہیں، کب نازل ہوں گے، کیسے نازل ہوں گے. فرمایا سفید مینارے پر نازل ہوں گے. مرزا قادیانی سے کہا تیرا سفید مینارہ کہاں ہے؟ کہنا مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہن بنا لینے. اس نے خود بنایا، لیکن پورا اس کے مرنے کے بعد ہوا.
اس کا بیٹا اوپر چڑھ کے کہتا جی پیشین گوئی پوری ہو گئی. یہ تو مذاق تھا نا شریعت کے ساتھ. فرمایا دمشق میں آئیں گے. پھر آئیں گے کیوں؟ دجال کو قتل کرنے آئیں گے. دجال کی فوجیں مسجد کے باہر کھڑی ہوں گی. تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اس سے پوچھا گیا تیرا دجال کدھر اور تو نے قتل کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا دجالوں سے مراد وہ دجال نہیں، عیسائی پادری ہیں. اچھا چل تو ان کو مار دے. نہیں، مارنے کا مطلب مارنا نہیں ہوتا، اچھی سی دلیل دینا ہوتا ہے. وہ میں نے دے دی تو میں مسیح ہوں. ظاہر سی بات ان کو کیسے مارتا جب ان سے وہ پہلے چندے لیتا تھا، ان سے چندے لے کے کھاتے رہے. ان سے جناب ہر چیز چلتی تھی انگریز حکومت کی. پھر یہیں پر بات نہیں ختم ہوئی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کسی سیڑھی سے نہیں بلکہ 2 فرشتوں کے موڈوں پر ہاتھ رکھ کر آئیں گے اور 2 زرد رنگ کی چادریں ہوں گی، ایک اوپر ایک نیچے. سلی ہوئی نہیں ہوں گی، ان سلی ہوں گی. جیسے اس سے پوچھا گیا تیری چادریں کدھر ہیں؟ کہنے لگا تسی بھی بیوقوف، چادروں سے مراد چادریں نہیں ہوتی، بیماریاں ہوتی ہیں. مجھے بھی بیماری ہے، ایک کتلے پاس ہے ایک تھلے پاس ہے، ایک اوپر ایک نیچے. وہ کون سی؟ کہتا ہے میں بھولتا بہت ہوں اور مجھے پیشاب بہت آتا ہے. تو یہ مسیح بننے کا کرائٹیریا تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ رونے کا مقام ہے. اچھا پھر یہیں پر بات نہیں ہوئی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام نیچے، فجر کا وقت ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو باہر دجال کی فوجیں ہوں گی، اقامت ہو چکی ہوگی. لوگ اوپر دیکھ کے کہیں گے آ گئے عیسیٰ علیہ السلام. امام مہدی مصلی امامت پر ہوں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ پڑھائیں گے نماز. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، پہلی نماز میں بھی امت مصطفیٰ کے پیچھے ادا کرنا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پیچھے پڑھیں گے، دروازے کھل جائیں گے، دجال سامنے انتظار میں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمانڈ سنبھال لیں گے اور فرمائیں گے او دجال اگر تجھے پہلی نظر میں نہ مار دوں تو مجھے بھی عیسیٰ ابن مریم نہ کہنا. مرزا قادیانی میں کون سی پیشین گوئی پوری ہو؟ کوئی بھی نہیں. پھر عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے. یہ کہتے ہیں میں مسیح ہوں. اس نے مختاری کا پٹوار پونے کا اس سے پاس نہ ہوا، اس نے حکومت کرنی تھی. پھر بات اس سے بھی آگے بڑھی. سرکار نے فرمایا وہ میں مصطفیٰ کے مزار پر آئیں گے، روضہ رسول پر آئیں گے. یہ مکہ مدینے کبھی گیا ہی نہیں. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے یہاں ہم علی وجہ البصیرت یہ پیشین گوئی کرتے ہیں. ایک تھی مرزے کی پیشین گوئی، ایک تھی سید زادے کی پیشین گوئی. وہ فرماتے تھے ہم پیشین گوئی کرتے ہیں مرزا قادیانی مرتے دم تک نہ مکے جائے گا نہ مدینے جا سکے گا. زور لگاتا رہا، نہ مکے جا سکا نہ مدینے جا سکا. نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میرے روزے پر آئیں گے اور وہیں پر دفن ہوں گے، اور وہ میں مصطفیٰ کو سلام بھی کہیں گے تو میں مصطفیٰ جواب بھی عطا فرماؤں گا. سرکار یعنی کہ قبر میں ہر چیز ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہاں پر ایک اور بات دادا جان فرمایا کرتے تھے، پیر میر علی شاہ صاحب کا ایک قول شاید کسی کتاب میں نہ ہو، سینہ بہ سینہ چلا ہو. فرمایا کرتے تھے بندہ جو کہیں نہ کہیں دین کا کام کر رہا ہے وہ دین کا خادم ہے، دین کا نوکر ہے اور دین کے لیے خدمت کر رہا ہے. لیکن جو بندہ ختم نبوت کا یا رد قادیانیت پر کام کر رہا ہے وہ سرکار کی پرسنل ڈیوٹی کرتا ہے. اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میرے چاچا جان چودھری محمد اکرم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے. دن تھا جمعرات کا، دن تھا جمعرات کی رات کا تہجد کے وقت، اب جمعہ شروع ہونا تھا. وہ فوت ہوئے. رات کو دادا جان کی فلائٹ تھی. قادیانیوں نے کچھ سوالات رکھے تھے رد قادیانیت پر کراچی میں، وہاں جانا تھا. دادا جان نے میت گھر پڑھی ہے، جمعہ پڑھایا پہلے خود، جمعہ پڑھا کر شان صدیق اکبر پر، تب کئیوں نے بکواس کی تھی شان صدیق اکبر پر، تو شان صدیق پر جمعہ پڑھایا. جمعہ پڑھا کے فوری جنازہ کروایا، عصر کے بعد کل کروائے، اور مغرب ٹائم ہم نے کہا جی اب ضرور جائیں. دادا جان نے کہا جانے والے تو چلے گئے، آ نہیں سکتے، لیکن ختم نبوت کے غدار نہ بھاگ جائیں، میں ضرور جاؤں گا. دادا جان وہاں پر گئے اور جا کر پوری نشست کی، لیکن کسی میں جرت نہ ہوئی کہ آگے سوال کر لے. حضرت آپ نے گفتگو کرتے ہوئے پیر میر علی شاہ صاحب کا تذکرہ کیا، تو پیر میر علی شاہ صاحب کا وہ واقعہ جو آپ نے کہا تھا کہ تم آؤ اور ہم تمہیں دیکھیں گے اور تفسیر لکھنے کا معاملہ تھا، وہ کس طرح تھا؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بات یہ تھی پیر میر علی شاہ صاحب نے فوری اس کا تعاقب شروع کیا اور بھی پورے بر صغیر میں اس کا جواب لکھا جانے لگا. تو اس سے پھر جب بات نہ بنی، یہ اس طرح کی باتیں بہت کرتا تھا،
कहता कि हम तफसीर लिखते हैं, तुम भी तफसीर लिखो, मैं भी तफसीर लिखता हूँ, देखते हैं फिर तफसीर में जिसकी अच्छी हुई, जिसकी तफसीर में ज़्यादा नुक्ते आए वो बंदा फाते होगा। उलमा बड़ा इसको बयान फरमाते हैं, कहते हैं जब पीर मेर अली शाह साहब को ये बात पहुंची, उन्होंने कहा ये क्या बात है, तू लिख और मैं लिख, रख तू भी कलम आगे, अल्लाह रखता है सैयद ज़्यादा भी कलम आगे, तू भी रखेगा मैं भी रखूंगा, जिसकी कलम ने खुद उठकर तफसीर लिखनी शुरू की वो मिन जानिबिल्लाह होगा। अल्लाह यहाँ पर मिर्ज़ा फबूहितल्लज़ी कफ़र, तो फिर ये मबहूत हो गया। लाहौर शहर में मुनाजरा तय था, लेकिन ये मुनाजरे में सामने आने के लिए तैयार नहीं। शाम को जलसा हुआ बादशाही मस्जिद में, यहाँ कहीं जलसा हुआ, पीर जमात अली शाह साहब ने यहाँ पर खड़े होकर ऐलान किया लोगों में जलसे के दौरान, हम पेशीन गोई करते हैं, मिर्ज़ा कादियानी 24 घंटे नहीं निकलेगा। एक थी इसकी पेशीन गोई, आथम मरेगा, इसकी पेशीन गोई थी फलां मरेगा, फलां मरेगा, इसकी पेशीन गोई थी मोहम्मदी बेगम का शोहर मरेगा, सुसर मरेगा, कोई भी नहीं मरा। ये थी सैयद ज़ादे की पेशीन गोई। जब पेशीन गोई की, अच्छा खुद इसने लिखा है हैज़े की मौत बड़ी लानती मौत, अच्छा मंगल के दिन मरना बड़ा मनहूस है। अच्छा हालांकि हम नहीं ये कहते, हम कहते हैं मौत अगर तुम्हें मदीना शरीफ में भी आए, नमाज पढ़ते वक्त भी रूह निकले, अल्लाह राज़ी ना हो तो वो बुरी मौत। जितनी बड़ा जनाजा पूरे पाकिस्तान तुम्हारे जनाजे को गोलियां मारे, जूतियां मारे, अल्लाह राज़ी हो जाए तो इससे अच्छी मौत ही कोई नहीं। लेकिन इसने खुद लिखा हैज़े की मौत बुरी मौत है, मंगल के दिन मरना बुरा मरना, दोनों लिखा। मंगल का दिन था, हैज़ा हो गया, सारी रात तबीयत ख़राब रही। वाशरूम तो पहले ऐसे होते थे कि इस पर सेपरेट तो होते नहीं थे, तो ये वाशरूम पर जाने के लिए इसका ये इंतज़ाम किया गया, पास 2 घंटे लगा दी गई, वहाँ पर बैठ के करने लगा चारपाई, फिर चारपाई पर ही काम सारा निकलने लगा इसका, फिर उसी जगह पर वहीं सुबह 10 बजे इसकी रूह निकल गई, दुनिया को पाक कर गई और ये वासिले जहन्नुम हुआ। तो अल्लामा साहब ये तो एक खालिसतन दीनी मसला है, दीनी मसला है और इसने नबूवत पर डाका डालने की कोशिश की है, तो फिर इसको आईने पाकिस्तान के अंदर काफिर डिक्लेयर करवाना क्यों ज़रूरी था? उस वक़्त के उलमा ने इस चीज़ की ज़रूरत क्यों महसूस की? इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी ये है तो एक मजहबी मसला, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सवाल ये किया जाता है हम पर बड़ा, ये है मजहबी मसला, इसको पार्लियामेंट में क्यों लाया गया और पार्लियामेंट क्यों इस पर नाफिज करवाती है कि ये मस्जिदें ना बनवाएं, क्यों इनको काफिर मनवाती है? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या सिख अगर बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर आएँ, दाढ़ी पूरी करें, पगड़ी मुसलमानों वाली पहने, मुसल्ला इमामत पर खड़े हो जाए और आपको पता हो, हुकूमत को पता चल जाए कि ये रॉ का एजेंट है, आप क्या रोकेंगे उसे? हुकूमत रोकेगी उसे? क्यों? ये तो मजहबी मसला है। नहीं, और सर दुश्मन का मामला और होता है, गद्दार का मामला और होता है। ये गद्दार हैं, ये मुनाफिक कौम है, अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। नूरानी साहब तो क्या नूरानी साहब थे, एक बात उनकी अर्ज़ करता चलूँ, दादा जान फरमाया करते थे, एक दफ़ा उनका मुनाजरा भी हुआ, नूरानी साहब इंग्लैंड में। फरमाते हैं कि मुनाजरा यूँ हुआ कि कादियानियों से दावा इन्होंने ये लिखा भरे मजमे में, हम साबित करेंगे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पाखाना खाता था। अच्छा, ये लिखा, हम साबित करेंगे। खुद मुसलमान हैरान, कैसे साबित करेंगे, क्या करेंगे? लेकिन वो बड़े मुतमईन बैठे, हम साबित करेंगे, हम साबित। अच्छा, कादियानी बड़े तड़ के आए, फिर हम करें साबित। खुद रूहानी खुजाइन उठाई और कहने लगे, देखो मिर्ज़ा लिखता है झूठ बोलना गूं खाना एक बराबर। अब ये देखो मिर्ज़ा ने ये भी झूठ बोला, ये भी झूठ बोला, ये भी झूठ बोला, बताओ ये गूं खाने के बराबर था कि नहीं? फिर फबूहितल्लज़ी कफ़र जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। तो अल्लामा साहब आपने बड़े मुदल्लल और बड़े अच्छे अंदाज में आपने ये सारी बातें की हैं। आखिर में एक छोटा सा सवाल ये है कि इनके पास एक बड़ा ज़बरदस्त हथकंडा है, वो हमारे नौजवानों को भी बड़ा मुतासिर करता है, वो है इनका इखलाक।
बड़े मीठे मीठे प्यारे प्यारे हो के हमारे नौजवानों में घुस जाते हैं और उनसे फिर अपनी मर्ज़ी की बातें करवा लेते हैं और उनको अपनी जानिब राग़िब करते हैं। और हमारे लोग भी कहते हैं कि जनाब उनके अस्पतालों में चले जाओ, उनके इदारों में चले जाओ, वो बड़े इखलाक के साथ और बड़े अच्छे तरीके से हमारे साथ पेश आते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या उनके साथ इस तरह के रवाबित और उनके इखलाक से हमें मुतासिर होना चाहिए? जो बंदा इनके अच्छे अखलाक से मुतासिर हो, उनको ये मेरी तरफ से दावत फ़िक्र है, उठा के देखे मिर्ज़ा कादियानी की कुतुब, बीच में वाज़े तौर पर लिखा है जो बंदा मुझे नहीं मानता वो रंडियों की औलाद, वो हरामज़ादे मुसलमान है। ये जो मुसलमान कहलाते हैं ये सारे हरामज़ादे हैं, वो लिखते हैं। जो मुझे नहीं मानता उनकी बीवियाँ बियाबानों के खिंजीर हैं और उनकी बीवियाँ, उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ जाती हैं माज़अल्लाह। इतना कुछ इसने लिखा। मैं पूछता हूँ ये इखलाक है? उनके नबी की ये ज़ुबान। उनसे एक बार बात हो रही है कादियानी से, मैंने एक बात मज़ीद भी आगे कर दी। मैंने कहा जो तुम्हारे नबी के बकौल, तुम्हारे ख़ुद साख्ता नबी के बकौल जो नहीं मानता उसकी बीवियाँ कुत्तियों से बढ़ जाती हैं, वो रंडियों की औलाद है और सारा मामला, मिर्ज़ा कादियानी के बेटे ने भी तो उसको नहीं मानना था, तो मिर्ज़ा कादियानी की बीवी कादियानियों की रूहानी माँ वो क्या बनी? और फिर रंडी का शोहर क्या होता है? दयूस। सरकार ने फरमाया दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस का माना आप खुद देख लीजिएगा, शायद ये पार्लिमानी लफ्ज़ ना हो, और सरकार ने फरमाया दयूस कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो ये जो हमें कहते फिरते हैं इनका जो सगा बेटा नहीं मानता था वो किधर जाएगा? तो आखिर पर एक बात मैं आपके चैनल की वसादत से ये कहना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा जान हुजूर इमामुल मुनाज़िरीन ने जामिया अमीनिया के विंग बनाए थे कुछ, जिसका एक विंग था रद्द कादियानियत, जिसके इंचार्ज थे दो, मैं मोहम्मद हुज़ैफ़ा अशरफ और मेरे बिरादर अकबर साहबज़ादा मोहम्मद उसामा अशरफ। ये दो थे जो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी फ़आल है। पूरे पाकिस्तान में छोड़कर पूरी दुनिया में जहाँ भी किसी साथी को ख़त्म नबुव्वत या हयात वफ़ात मसीह या मिर्ज़ा कादियानी के मुतालिक किसी भी मौजू पर कोई रहनुमाई चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला ये विंग आज भी अब जिस तरह मेरे दादा जान चाहते थे वैसे खिदमत करने को हाजिर है और हमेशा रहेगा। बस अल्लाह ताला से दुआ है जिस तरह दादा जान ज़िंदगी में रहनुमाई फरमाते थे, वहाँ भी नज़र करम जन्नत में फरमाते रहें और अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। जी, तो आज की इस नशिस्त के हवाले से हम अलामा साहब के मशहूर हैं कि उन्होंने अपनी कीमती वक्त से हमें टाइम निकाल के दिया। अल्लाह ताला इनका और हमारा हामी व नासिर हो, और अवामुन्नास को जो मालूमात दी गई अल्लाह ताला उन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और इस जो ये फ़ितना है इस फ़ितने से महफूज फ़रमाए। वस्सलाम।